السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ آج بہت زیادہ مبارک دن ہے، تو آج فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ نمبر 136 میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کے کچھ سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کی وجہ سے بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں، مگر تمام ہی سوالوں کا جواب فرائیڈے کمنٹ باکس میں دینا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے میں فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کے ایپیسوڈ میں تھوڑے بہت سوال شامل کر رہا ہوں، جن سوالوں کا جواب آسانی سے یعنی بہت کم وقت میں دیے جا سکتے ہیں۔ بس وہی سوال آج کے ایپیسوڈ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہے جناب قاری رئیس احمد صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کی زکوٰۃ کا وقت پورا ہونے میں وقت ہو مگر وہ وقت سے پہلے ہی زکوٰۃ دینا چاہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کا مقصد ہے پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک یا دو یا کئی سالوں کی زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا، ایڈوانس ادا کرنا، اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب شخص سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی۔ مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ رقم دینے سے پہلے یا رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرے، یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ رقم دیتے وقت یا رقم دینے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت کریں۔ رقم دے دینے کے بعد اگر زکوٰۃ کی نیت کی تو پھر اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ مثلاً یکم رمضان المبارک ہے تو رمضان المبارک سے پہلے اس سال کی زکوٰۃ ادا کرنی اگر آپ چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، ادا کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کے اندر شرط یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے سے پہلے یا زکوٰۃ دیتے وقت آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور یہ میں آپ کو مسئلہ بتلا رہا ہوں پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو آپ اگر 1 سال کی یا 2 سال کی یا کتنے بھی دنوں کی زکوٰۃ ایڈوانس دینا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں۔ اگلا سوال ہے مولانا ظفر عرفان صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے یا نفل، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گناہ گار ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین وغیرہ سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر محلے کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو سب کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح تو ہو جائے گی اور سنت ادا ہو جائے گی، یعنی تراویح کی جو سنت ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ شخص جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ اور عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ کفایہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ عورتیں گھر کے اندر رہ کر تراویح تنہا پڑھیں، یہ زیادہ ثواب کی بات ہے، عورتیں جماعت میں شامل نہ ہوں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں کہ گروی رکھے ہوئے سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں جبکہ اس مال پر سال گزر چکا ہے؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ گروی یعنی رہن رکھے ہوئے زیورات کی زکوٰۃ نہ تو رہن رکھنے والے کے اوپر واجب ہے اور نہ اس پر واجب ہے کہ جس کے پاس وہ مال رہن کے طور پر گروی رکھا ہوا ہے۔ دونوں میں سے کسی پر بھی اس مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کے مال کی ملکیت اور اس مال پر قبضہ حاصل ہونا، یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، جبکہ راہن یعنی گروی رکھوانے والے کو گروی رکھے ہوئے زیورات پر قبضہ نہیں
نہیں ہے اور تصرف کا حق نہیں ہے، اور جس کے پاس وہ مال گروی رکھا ہوا ہے اس کو گروی رکھے ہوئے زیورات کی ملکیت حاصل نہیں ہے، تو اس مسئلے میں آپ سیدھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، جس مال کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، یا جس مال کی زکوٰۃ انسان پر واجب ہوگی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال انسان کی ملکیت میں ہو اور انسان کے قبضے میں بھی ہو، اور جو مال، جو سامان، جو زیورات گروی رکھے ہوئے ہیں، جس کے پاس وہ گروی رکھا ہوا ہے اس کے قبضے میں تو ہے مگر اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اور جس نے گروی رکھا ہے اس کی ملکیت میں تو ہے، یعنی وہ اس کا مالک تو ہے مگر اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس مال کی زکوٰۃ، جو مال گروی رکھا ہوا ہے، جو زیورات گروی رکھے ہوئے ہیں، ان زیورات کی زکوٰۃ نہ تو اس پر واجب ہے کہ جس کا وہ مال ہے، اور نہ اس پر واجب ہے کہ جس کے پاس وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں اور اس مسئلے کی باریکی کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے مولانا محمد شارق جھاڑون کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص مسجد کے قریب گھر میں عشاء کی نماز اور تراویح کرائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے فرض نماز کی جماعت کا دوسری جگہ پر اہتمام کرنا یہ مکروہ ہے، اور مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز با جماعت پڑھنے میں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے مسجد کی فضیلت اور مسجد کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، مسجد کی فضیلت اور ثواب سے محرومی ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ مسجد میں آنے کے بجائے بغیر کسی شرعی عذر کے مردوں کے گھر میں نماز ادا کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور آپ کی احادیثوں کے اندر بہت سخت وعید آئی ہیں۔ مشکاۃ شریف اور اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، شوقیہ طور پر یا خواہ گھروں میں جماعت سے نماز ادا کرنا یا گھروں میں نماز پڑھ لینا یہ بہت زیادہ وعید کا سبب ہے، اس لیے ان وعیدوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان تمام حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز ادا کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے افراد اور ایسے لوگ حدیثوں میں جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان میں شامل ہیں، اس لیے ان تمام وعیدوں سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ڈانٹ اور ڈپٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے مردوں کے لیے صحت اور تندرستی کی حالت میں اور عام حالات میں مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا حکماً واجب کے درجے میں ہے، مردوں کے لیے یہ چیز واجب ہے۔ اس لیے اگر گھر میں تراویح کسی حافظ قرآن کے پیچھے پڑھنے کی ترتیب ہو تو بھی مسجد میں با جماعت نماز پڑھ کر گھر میں تراویح ادا کر لیں۔ البتہ اگر موجودہ حالات میں کسی علاقے میں مسجد میں تراویح پڑھنے پر پابندی ہو اور پابندی کی وجہ سے مسجد میں باجماعت عشاء کی نماز کی ادائیگی مشکل ہو تو ایسی صورت میں اس عذر کی وجہ سے فرض نماز بھی گھر میں پڑھنے کی گنجائش ہے، مگر یہ جب ہے جب کہ مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو یا باجماعت نماز پڑھنے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ امید ہے کہ اس مسئلے کی باریکی کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بغیر کسی مجبوری کے گھروں میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر مجبوری ہو، مجبوری کا مطلب یعنی کوئی ایسی ترتیب بنا لی جائے کہ کسی حافظ قرآن کے پیچھے گھروں میں تراویح پڑھنے کا انتظام ہو تو اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں باجماعت نماز عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر اس کے بعد گھروں میں تراویح آ کر پڑھ لی جائے۔ یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو جماعت کی جو فضیلت ہے اور جو جماعت کا ثواب ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے۔ اگلا کمنٹ محمد طاہر کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بال اور ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوال ہی بیہودہ ہے، یعنی اس سوال سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ مخواہ کا سوال ہے۔ آپ روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹ لیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی چیز پر مسجد یا کعبہ بنا ہوا ہو
اور وہ چیز گر جائے تو کیا کریں۔ ایسی صورت میں آپ اس چیز کو احترام کے ساتھ اٹھا لیں اور اس کو احترام کے ساتھ رکھ دیں، اور آئندہ یہ یعنی دھیان رکھیں کہ وہ کبھی اس طرح سے وہ چیز نہ گرے، اس کا احترام کریں۔ احترام اس کا ملحوظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا شہادت الحسینی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب زوال کے وقت قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ زوال کے وقت قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، تسبیحات پڑھنا بھی جائز ہے، کسی بھی طرح کی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، مگر زوال کے وقت میں سجدے والی نماز پڑھنا یہ بالکل منع ہے۔ سجدے والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو زوال کے وقت میں آپ سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، کوئی سی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی نماز کے علاوہ تمام نیک کام آپ زوال کے وقت میں کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے انتظار احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں روزے میں تیزاب کی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں، اور روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تیزاب کی الٹی ہو یا اس کے علاوہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ الٹی ہو، اس طرح کی الٹی ہونے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس بارے میں آپ ایک فرق کو ضرور یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں الٹی کے بارے میں بہت سارے لوگ مسئلہ معلوم کرتے رہتے ہیں، تو اس بارے میں اس چیز کی باریکی کو سمجھ لیجئے۔ اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو چیز ہے الٹی ہونا اور دوسری چیز ہے الٹی کرنا۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے، حلق میں ہاتھ گھسا کر یا کسی بھی طرح سے جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے، تو جان بوجھ کر منہ بھر کر الٹی یعنی قے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر اس نے الٹی کی لیکن منہ بھر کر نہ ہو بلکہ منہ بھرنے سے کم ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو صورت ہے روزے میں الٹی یعنی قے کرنے کی، اور اگر آدمی کا جی مچلا رہا ہو، جی خراب ہو رہا ہو، کسی وجہ سے اس کو الٹی ہونا چاہ رہی ہو، خود بخود اس کو الٹی ہو رہی ہو، تو خود بخود الٹی ہونے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا، چاہے الٹی یعنی قے منہ بھر کر ہو یا کتنی بھی ہو جائے، کتنی ہی بار منہ بھر کر ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب آدمی جان بوجھ کر منہ بھر کر قے یعنی الٹی کرے۔ تو اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹی یعنی قے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، اور روزے کی حالت میں جان بوجھ کر نہیں بلکہ خود بخود قے یعنی الٹی ہو رہی ہے، تو پھر ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز آپ نے معلوم کی ہے کہ روزے میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یہ جائز ہے، چاہے رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں لگوایا جائے۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ اصلی راستوں سے نہیں بلکہ رگوں یا مسامات کے ذریعے سے بدن میں پہنچائی جاتی ہے، وہ بدن میں رگوں کے ذریعے سے جاتی ہے، مسامات کے ذریعے سے جاتی ہے، جو سوراخ ہیں، جو کھال میں سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کے ذریعے سے جاتی ہے، جبکہ روزہ فاسد ہونے کے لیے اور روزہ ختم ہونے کے لیے اور روزے کے ٹوٹنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ بدن کے اصلی راستوں سے چیز اندر جائے، جو بھی چیز جا رہی ہے وہ بدن کے اصلی راستوں سے جائے اور اصلی راستوں سے معدے یا دماغ تک پہنچے تو ہی روزہ ٹوٹے گا، جبکہ انجیکشن میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ روزے کے دوران انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ڈراپ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں ڈراپ لگانے سے بھی آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد تسلیم عارف کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت روزے سے ہو اور اسی دوران اس کو ماہواری آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں حیض شروع ہو جانے سے، ماہواری شروع ہو جانے سے، ایم سی آ جانے سے انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی عورت کے لیے کھانا پینا جائز ہے، لیکن ہاں اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہ کھائے، دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے بچے اور پرہیز کرے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر رمضان میں دن میں عورت پاک ہوئی تو دن کا باقی حصہ روزے داروں کی طرح گزارنا واجب ہے، روزے داروں کی طرح رہنا یہ واجب ہے۔ اگر دن کے آخر حصے میں حیض آ جائے، ماہواری آ جائے، تو بھی یہی حکم ہے کہ عورت یعنی کچھ نہ کھائے پیے، یہ زیادہ اچھی بات ہے، یہ زیادہ بہتر بات ہے، اور مذہب اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس طرح کی ہے کہ کھائے پیے بغیر اس سے رہا نہ جائے، تو ایسی صورت میں وہ کھا پی بھی سکتی ہے، لیکن بہرحال آپ اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ کسی بھی وقت
یعنی اگر روزہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے بھی عورت کو حیض آ جائے، ماہواری ہو جائے، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ حیض یعنی ماہواری آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کچھ بھی کھا پی سکتی ہے۔ اب تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ کچھ بھی کھا پی سکتی ہے، مگر پردے کے ساتھ میں کھائے۔ اور اگر وہ عورت شام تک بغیر کچھ کھائے پیے رہ سکتی ہو تو روزے داروں کی طرح رہنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے مشابہت اختیار کر لینی چاہیے، روزے داروں کی طرح رہ لے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اس کا روزہ تو ختم ہو گیا، روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا۔ اگلا کمنٹ یہ ہے مولانا محمد عبداللہ قاسمی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ ان کے پاس 12 کروڑ کی ملکیت ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر ہے اور ان پر 2 کروڑ کا قرضہ بھی ہے، زکوٰۃ کتنے کروڑ پر ہوگی؟ اور لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے نقد پیسے موجود نہیں ہیں، ابھی صورت میں وہ کیا کریں؟ وضاحت مطلوب ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مد ظلہ العالی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جتنا ان پر قرضہ ہے، یعنی 2 کروڑ کا قرضہ ہے، تو 2 کروڑ کا قرضہ الگ کرنے کے بعد باقی جو رقم بچ رہی ہے، باقی جو ملکیت بچ رہی ہے، 10 کروڑ روپے کی ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب آپ نے اس سلسلے میں ایک بات یہ سامنے رکھ دی ہے کہ ان کے پاس میں زمین تو ہے، پلاٹ تو ہیں، لیکن ان کے پاس میں یہ نہیں ہے کہ یعنی ان کے پاس میں پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو ابھی صورت میں وہ کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ آسان راستہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں 2 چیزیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کسی پلاٹ کو بیچ کر پورے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی پلاٹ کو بیچ کر پورے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، یا کسی سے قرض لے لیں اور جب ان کا کوئی پلاٹ بکے تو اس کا قرض ادا کر دیں، کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کے پاس میں ہر پلاٹ اور ہر زمین کی تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے، بے نامہ ہوتا ہے، تو اس میں تاریخ بھی ہوتی ہے، یعنی آدمی تمام چیزیں لکھتا ہے کہ بھئی کس دن میں نے یہ پلاٹ خریدا اور کتنے روپے میں خریدا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے مثال کے طور پر یہ پلاٹ خریدا 1 سال پہلے، جس سال خریدا تو اس کی قیمت، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ 50 لاکھ روپے اس پلاٹ کی قیمت ہے، تو اس سال 50 لاکھ روپے کی جو زکوٰۃ نکل رہی ہے اس زکوٰۃ کو وہ جوڑ لیں۔ اس کے بعد میں آئندہ سال اس کی کتنی ملکیت بیٹھ رہی ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کی رقم جوڑ لیں۔ ہر سال وہ زکوٰۃ کی رقم جوڑتے رہیں ملکیت کے اعتبار سے کہ اس سال اس کی ملکیت اتنی ہے، اتنی ملکیت کا یہ پلاٹ ہے اور اس کی زکوٰۃ اتنی نکل رہی ہے، اس اعتبار سے جوڑتے رہیں۔ پھر جب وہ اس پلاٹ کو بیچیں گے، اس زمین کو بیچیں گے، تو بیچنے کے بعد میں اس کی جتنے سال میں وہ زمین بکے گی، ہر سال کے حساب سے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، مگر اس میں آدمی کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ جب وہ پلاٹ بیچے گا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے سے زیادہ رقم زکوٰۃ ادا کرنے میں چلی جائے۔ اس لیے سب سے اچھی بات یہی ہے کہ وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہے، یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ چاہے قرض لے کر دے یا ایک پلاٹ نکال دے، ایک پلاٹ بیچ دے، اس کے بعد میں زکوٰۃ ادا کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ طریقہ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے۔ اگلا کمنٹ ہے یونیک اینڈ اسٹائلش مہندی کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسے ہمارا پیریڈ آج فائنل ہو گیا تو ہم آج روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور پھر کل نہا لیں؟ یہ جو آپ نے بتلایا کہ آج پیریڈ سے یعنی پیریڈ فائنل ہو گیا، ماہواری یعنی بند ہو گئی، اور پھر ہم آج روزے کی نیت کر لیں اور کل نہا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر آج پیریڈ آنا بند ہو گیا اور آپ کو سحری کھانے کا وقت مل گیا اور آپ نے روزہ رکھ لیا، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نہا بھی لیں، کیونکہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ آپ نماز کیسے پڑھیں گی؟ اگر آپ آج کے بجائے کل نہائیں گے تو آج کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ جب فارغ ہو رہی ہیں، پیریڈ سے فارغ ہو رہی ہیں، تو فارغ ہونے کے بعد میں آپ جلدی سے جلدی نہا لیں، اس میں بالکل بھی سستی نہ کریں۔ اور اگر آپ کا جو پیریڈ بند ہو رہا ہے، جو آپ فارغ ہو رہی ہیں، وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فارغ ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں تو آپ کا روزہ آج کا نہیں ہوگا بلکہ آپ کل سے ہی روزہ رکھیں گی۔ تو ایسی صورت میں آپ آج ہی غسل کر لیں، فارغ ہونے کے بعد میں غسل کر لیں اور اپنی نمازیں شروع کر لیں، اور پھر آئندہ کل سے آپ روزہ رکھیں گی۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بالکل بھی سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگلا کمنٹ ہے لائبہ گجرات کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب سحری کا وقت ختم ہونے کے کتنی دیر بعد تک کھا سکتے ہیں؟ جیسے 5:15 پر وقت ختم ہو رہا ہے تو 5:25 تک کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ 5:25 پر صبح صادق ہو رہا ہے، اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ آپ اس کا جواب دے دیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ سحری کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے اور صبح صادق کے ساتھ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو کھانا پینا جائز نہیں ہے، چاہے فجر کی اذان نہ ہوئی ہو، اور اگر صبح صادق نہیں ہوئی ہے، ابھی صبح صادق میں وقت ہے اور فجر کی اذان ہو گئی ہو تو بھی آپ کے لیے کھانا جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کھانا پینا جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ صبح صادق کے وقت کا ہے۔ صبح صادق کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں، اس سے پہلے کھانا پینا جائز ہے۔ اگر صبح صادق کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی فجر کی اذان ہو گئی تو وہ اذان غلط مانی جائے گی، وہ اذان نہیں مانی جائے گی اور آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ فجر کا وقت چونکہ صبح صادق کے بعد ہوتا ہے اور فجر کی اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، اس لیے اذان شروع ہونے کے بعد روزے دار کے لیے کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس دوران ناواقفیت سے بھول سے کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اسے بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگلا کمنٹ ہے عالیہ شیخ مہاراشٹرا کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مولانا بھائی میرا ایک سوال ہے، مجھے روزے میں ہونٹ سے خون نکلا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا کیا؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ اگر ہونٹ یا دانت سے روزے کی حالت میں خون نکل کر اندر داخل نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانتوں میں سے خون نکلا یا ہونٹ سے خون نکلا لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترا تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر خون زیادہ ہو یا تھوک زیادہ ہو، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہونٹ سے خون نکلا یا دانتوں میں سے خون نکلا لیکن حلق تک رہا، حلق سے نیچے نہیں اترا تو ایسی صورت میں روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا، چاہے خون زیادہ ہو چاہے تھوک زیادہ ہو، کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر پیٹ میں پہنچ جائے اور اس کا مزہ بھی محسوس ہو تو بہرحال اس انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا کمنٹ محمد طاہر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ الٹی جان بوجھ کر کرنے سے، منہ بھر کر جان بوجھ کر کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود الٹی ہو رہی ہے تو چاہے کتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا کمنٹ محمد مزمل قریشی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لیں تو ہمارا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سحری کھانے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سحری سے پہلے ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ شخص غسل کر کے سحری کھائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر غسل کا وقت نہ ہو یا کوئی اور مجبوری ہو تو وضو کر کے یا کلی وغیرہ کر کے سحری آدمی کو کھا لینی چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا منع نہیں ہے، لہذا اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکے اور سحری کر کے یا بغیر سحری کیے وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے بعد اسے جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی دیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اس گناہ سے ضرور بچنا چاہیے۔ اس لیے ناپاکی کی حالت میں آدمی سحری کھا سکتا ہے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ پاکی کی حالت میں کھائے، لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں کھا رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر سحری کھا کے فوراً غسل کر لے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لے۔ اگلا کمنٹ محمد پرویز کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب روزے میں خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ روزے میں خون ٹیسٹ کرانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اگلا کمنٹ محمد سلیمان امام گلزار مسجد گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے، کہہ رہے کہ مفتی صاحب موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنا اور موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن جب موبائل کی اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہوا ہو تو اسے چھونے کے لیے
باوضو ہونا چاہیے۔ اسکرین کے علاوہ موبائل کے جو دوسرے حصے ہیں ان کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم موبائل میں پڑھنا یہ جائز ہے، مگر اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے جتنا زیادہ ثواب اس قرآن کریم کو پڑھنے میں جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کو ہر طرح سے اس پر نظر کرنا کسی بھی طرح سے یعنی ہر اعتبار سے ثواب ہی ثواب ہے۔ جبکہ موبائل کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو موبائل سے ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، خاص طور سے حافظ قرآن کے لیے یا کوئی سفر میں اس کے لیے موبائل سے پڑھنے کی گنجائش تو خیر سب کے لیے ہے، لیکن وہ پڑھے تو اچھی بات ہے، یعنی اس کی ایک ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، سفر میں اس کو پڑھ رہا ہے۔ لیکن ہر آدمی ایسا نہ کرے کہ ہر آدمی موبائل سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے، یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے یونیک اینڈ اسٹائلس مہندی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مولانا جی ناپاکی میں مہندی کیسے لگا سکتے ہیں، کیونکہ مہندی تو پاک ہوتی ہے اور میں نے سنا ہے کہ ناپاکی میں مہندی نہیں لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل غلط سنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مہندی لگانا جائز ہے، ناپاکی کی حالت میں عورت مہندی لگا سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعات اور کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ناپاکی کی حالت میں مہندی لگانا یہ جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی بھی حرج، کسی بھی طرح کا حرج، کسی بھی طرح کی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو قرآن روزوں سے پہلے پڑھ رہے تو وہ پورا نہیں ہوا ہے، تو روزے شروع ہونے پر پہلے اس کو پورا کریں یا دوسرا قرآن شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ پہلا آپ اس کو پورا کریں، اس کے بعد آپ دوسرا قرآن کریم شروع کریں۔ اگلا کمنٹ اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے اور کپڑے دھونے کے باوجود اس کا نشانہ ختم نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہو، منی وغیرہ لگی ہوئی ہو اور اس کو اچھی طرح سے دھو دیا جائے، اس کے باوجود اس کا نشان ختم نہ ہو تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ کپڑے کو 3 بار اچھی طرح سے دھو لیں، رگڑ کر دھو لیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں، اس کے بعد میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے منی کا نشان ختم ہو یا نہ ہو۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، منی کا داغ عام طور سے ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کا معاملہ آج کل نہیں ہوتا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے تاج محمد کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، آپ کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ مفتی صاحب اگر ہم سفر میں ہوں تو تراویح کس طرح پڑھیں گے؟ سفر میں اگر تراویح پڑھنے کا موقع ہو تو تراویح پڑھ لینا بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر تراویح پڑھنے کا موقع نہ ہو تو تراویح چھوڑ دینا بھی جائز ہے، آپ کی گنجائش کے اعتبار سے یہ معاملہ ہے۔ اگلا کمنٹ سائرہ بہن دادری کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص بیمار ہو یا معذور ہو اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ کس طرح سے دے گا؟ روزانہ فدیہ دینا پڑے گا یا سب روزوں کا فدیہ ایک ساتھ دے سکتے ہیں؟ آپ اس کی تفصیل بتا دیجئے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے ذمے قضا روزے باقی ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے یا وہ اس قدر بیمار ہو جائے کہ اس کے صحت یاب اور تندرست ہونے کی امید نہ رہے تو ایسے حد درجہ عمر رسیدہ شخص کی طرف سے اس کے قضا روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ شخص زندہ ہے اور بیمار تو ہے لیکن اس قدر بیمار ہے کہ ایک ایک کر کے یا دو کر کے وقفے سے گیپ کر کے وہ روزے رکھ سکتا ہے تو اس کے ذمے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا، فدیہ ادا کرنے سے وہ اس کے ذمے سے ختم نہیں ہوگا۔ لہذا اگر وہ شخص روزے رکھنے پر بالکل بھی قادر نہیں ہے اور اس کے صحت مند اور تندرست ہونے کی امید بھی نہیں ہے تو ہر روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر، ایک صدقہ فطر کے برابر دینا ہوگا، یعنی 2.25 کلو گیہوں، 1 کلو 633 گرام گیہوں، احتیاطاً 2.25 کلو گیہوں ایک روزے کا فدیہ دینا پڑے گا، اور یہ فدیہ کسی مسکین کو دیا جائے گا، مسکین کو دینا پڑے گا، کسی غریب محتاج فقیر کو، کسی مسکین کو یا کوئی یتیم ہو بہت زیادہ غریب ہو اس کو دیا جائے گا، اور فدیہ میں صدقہ فطر کی طرح گیہوں کی جگہ اس کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے۔ اگلا کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ گروی رکھے ہوئے زیور کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتلا دیا گیا ہے، اس کا پورا طریقہ ابھی سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، شروع میں ہی اس ویڈیو کے شروع میں اس کا جواب
आ गया है। तो बहरहाल सवाल तो बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। मौका लगा तो हफ्ते के बीच में फ्राइडे कमेंट बॉक्स के नाम से या डेली सवाल जवाब के एपिसोड के नाम से किसी भी नाम से एक वीडियो आपके सामने पेश कर दी जाएगी, जिसमें तमाम ही सवालों के जवाब यानी बहुत सारे सवालों के जवाब आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे। जैसा मौका होगा ऐसा कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है, बहुत सारे काम मेरे लिए होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मशगूल रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। इमामत का भी मसला है, मदरसा भी है, लोगों का आना जाना भी है, लोगों की मुलाकातों का सिलसिला भी है। इसके अलावा रमज़ान का महीना है, तरावी का मसला है, कुरान करीम पढ़ना होता है, मसला मसाइल हैं, जुमे की तैयारी है, जुमे का बयान है, और बहुत सारे काम मेरी जान को होते हैं। इसलिए मैं उन तमाम कामों में से वक्त निकाल कर आपके सामने आपके सवालों के जवाब देने की ये एक नाक़िस और नामुकम्मल सी कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मेरे सवाल जो आप सवाल कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएँ। ये मेरी अदना सी कोशिश होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस अदना सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और इसी तरह से आप तमाम लोगों के लिए दुआ करते रहें। हमारी बहन है जन्नत बिनत फ़खरुद्दीन, उनके वालिद मोहतरम का भी इंतकाल हुआ हाल ही में, तो पिछले हफ्ते भी उनके लिए दुआ कराई गई थी, आज भी उनके लिए दुआ कराई जा रही है, और आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि आप उनके वालिद मोहतरम के लिए दुआ करें। इसी तरह से हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, वो एस परवीन है उड़ीसा से, उनकी वालिदा मोहतरमा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, यानी ब्रेन हेमरेज हो गया। उनका फ़ोन आया था, उनसे बातचीत हुई थी, ब्रेन हेमरेज हो गया। उनके लिए भी दुआ करें और तमाम बीमारियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाए। तो बहरहाल फिर बतलाया जा रहा है कि हफ्ते के बीच में अगर ज़्यादा सवाल हुआ और आप हज़रात की ज़्यादा फरमाइश हुई तो हफ्ते के बीच में भी एक वीडियो 20, 22, 25, 30 मिनट की जैसे भी मौका होगा आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी, और उसके अंदर आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब शामिल कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रमज़ान के रोज़े रखने की हिम्मत दे, मुझे भी हिम्मत दे, तमाम लोगों को हिम्मत दे, जिनको हिम्मत है अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ भी दे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।